اور سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کرتے ہوئے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کراچی میں کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں مادر وطن کے بہادر سپوت نائک یاسر خان دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ہلاک ہونے والے بھارتی سرپرست یافتہ خوارج سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو علاقے میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی ہے۔ پالیسی ریٹ 11% سے کم کر کے 10.50% کر دیا گیا۔ معاشی ماہرین کی توقع تھی کہ شرح سود کو 11% کی سطح پر برقرار رکھا جائے گا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے غیر متوقع طور پر شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل مئی 2025 میں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کی تھی، جس کے بعد مسلسل کئی ادوار تک شرح سود 11% پر برقرار رکھی گئی تھی۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی پر اظہار اطمینان کیا۔ کہا ملک میں معاشی استحکام ہے، پاکستان ترقی کی سمت پر گامزن ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں۔ پیٹرولیم شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں پاکستان اور کویت کے درمیان پیٹرولیم اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں کویت پیٹرولیم کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ نواف الصبا اور کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی کی اعلیٰ قیادت بھی شریک تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان پیٹرولیم شعبے میں نئی شراکت داری کے امکانات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور کویت کے تعلقات باہمی اعتماد اور دہائیوں پر محیط ہیں۔ دونوں ممالک توانائی کے شعبے میں قریبی تعاون کے خواہاں ہیں۔ ملاقات کے بعد کویتی وزیر تیل کی جانب سے پاکستانی وفد کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ اسمارٹ میٹرز کی قیمت میں 40% کمی کر دی گئی ہے، جس سے ملکی سطح پر 150 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 3 فیز میٹر کی قیمت 45,000 سے کم ہو کر 25,000 روپے ہو گئی۔ سنگل فیز میٹر کی قیمت میں 7,000 روپے کی کمی ہوئی۔ بہتر حکمت عملی کی بدولت پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ریگولیشنز میں مثبت تبدیلی کی۔ انٹرنیشنل کمپنیوں نے مسابقتی عمل میں بھرپور حصہ لیا اور ان کو درپیش رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل مانیٹرنگ اسمارٹ میٹرز کے شفاف مسابقتی معیار کی بدولت قیمتیں کم ہونے لگی ہیں۔ نئے میٹرز کی مد میں بجلی کے صارفین کو بھی اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ اسلام آباد میں پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کا اسٹریٹجک شراکت دار مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشیائی ترقیاتی بینک ADB کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کی ہے، جس میں اصلاحاتی عمل کو تیز کرنے، ترقیاتی منصوبوں کے اثرات بڑھانے اور نجی شعبوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے PIA پر مبنی ترقیاتی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ منصوبوں کی بروقت تیاری اور مؤثر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملاقات کے دوران IMF پروگرام کے تحت معاشی استحکام اور اصلاحاتی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور بتایا گیا کہ نجکاری کے عمل میں پیش رفت ہو رہی ہے اور ایک چھوٹے بینک کی فروخت مکمل کر لی گئی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد نے IMF پروگرام سے ہم آہنگ مزید بجٹ سپورٹ فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے، جبکہ فریقین نے انشورنس اور پینشن اصلاحات، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، موسمیاتی لچک اور سماجی شعبے میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے سرکاری اداروں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف سرکاری اداروں کے بورڈز کی تشکیل نو اور تقرریوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں پاکستان ری انشورنس کمپنی، اسٹیٹ لائف انشورنس کے بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ کی منظوری دی گئی، جبکہ اگنائٹ کمپنی کے بورڈز میں نئے اراکین کی تقرری کی بھی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے یونیورسل سروسز فنڈ کے بورڈ میں زون کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو بطور ڈائریکٹر نامزد کرنے کی بھی منظوری دی۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے متعلق سابق فیصلے پر نظر ثانی پر بھی غور کیا گیا۔
دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت دانش یونیورسٹی کے بورڈ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں وفاقی وزیر تعلیم اور فنی تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم رضی تارڑ، وفاقی وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ اور دانش یونیورسٹی کے بورڈ کے چیئرمین، اراکین اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی، جس میں وزیر اعظم نے بورڈ کے چیئرمین اور اراکین کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بورڈ آف ٹرسٹرز کی کاوشیں علم کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ دانش یونیورسٹی ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے فروغ پر خصوصی توجہ مرکوز کرے گی تاکہ طلباء کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم فراہم کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ دانش یونیورسٹی کی عمارت سادہ اور پروقار طرز پر تعمیر کی جائے، جبکہ اعلیٰ معیار کی ریسرچ اور فیکلٹی کی تعیناتی کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ حکومت نے مالی سال 2025 میں منی بجٹ لائے بغیر معاشی اہداف پورے کیے۔ ان کے مطابق مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوئے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح میں اضافہ ہوا، جو معیشت کے استحکام کا ثبوت ہے۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قرض پروگرام رکوانے کے لیے آئی ایم ایف کو خطوط بھی لکھے۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے مجرموں کی رہائی کے لیے ملکی مفادات کے خلاف ہر ممکن اقدامات اٹھائے، جبکہ ان کا بیانیہ کبھی معیشت، کبھی سفارتکاری، کبھی ملکی سلامتی کے خلاف رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری نے ڈگری تنازع کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کے ڈگری سے متعلق تنازع کے کیس کی سماعت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کی، جس دوران جسٹس طارق جہانگیری اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معزز جج صاحب آئے ہوئے ہیں، مجھے صرف جہانگیری صاحب کو سننا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ مجھے جمعرات کو نوٹس ملا ہے، نوٹس کے ساتھ پیٹیشن کی کاپی تک نہیں ہے، 34 سال پرانا کیس ہے، مجھے پیٹیشن کی کاپی ملنے کے لیے وقت دے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض اٹھا دیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بھی جج ہیں، میں بھی جج ہوں، میں نے آپ کے خلاف پیٹیشن فائل کی۔ خبر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کے کیس میں علیمہ خان کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے ہیں، جبکہ عدالت نے فرد جرم کی کارروائی کو چیلنج کرنے کی درخواست بھی خارج کر دی۔ علیمہ خان اپنے وکیل فیصل محمود ملک کے ہمراہ عدالت پیش ہوئیں، جہاں جج امجد علی شاہ، سرکاری پروسیکیوٹر ظہیر شاہ، وکلا صفائی موجود تھے۔ مقدمے کے 8 گواہان بھی عدالت کے احاطے میں موجود ہیں۔ دوران سماعت علیمہ خان کی جانب سے فرد جرم کی کارروائی کو چیلنج کرنے کی درخواست دائر کی گئی، جس میں وکیل نے کہا کہ قانون کے مطابق فرد جرم کے وقت ملزم کی موجودگی دستخط ضروری ہیں اور ملزمہ اور وکلا کو فرد جرم کے بارے میں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ فرد جرم قانونی طور پر درست طریقے سے عائد کی گئی، ملزمہ اور وکلا جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اور 2 ماہ تک کسی نے فرد جرم کی کارروائی چیلنج نہیں کی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد علیمہ خان کی ضمانت بحال کی۔ گزشتہ سماعت پر تاخیر سے پہنچنے پر جاری عدالتی احکامات واپس لے لیے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر علیمہ خان کے ضمانتی مجل کے ضبط توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا تھا۔ مقدمے کا ٹرائل جاری ہے، سرکاری گواہان کے بیانات ریکارڈ ہونا شروع ہو چکے۔ پنجاب حکومت نے محکموں میں ہونے والی کرپشن اور کرپٹ عناصر کے گرد گھیرا سخت کر دیا۔ پنجاب کابینہ نے شفافیت، تعلیم، ٹیکنالوجی، صحت، انفراسٹرکچر، نوجوانوں کی ترقی، روزگار اور عوامی سہولت کے بڑے فیصلے کر لیے۔ پنجاب میں 3 ماہ میں ہر محکمے کی مکمل انکوائری مکمل ہوگی، کرپشن صفر اور جواب دہی یقینی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 31واں اجلاس ہوا۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا نیا باب، راولپنڈی میں پنجاب کا دوسرا آئی ٹی سٹی بنے گا۔ صوبائی کابینہ نے جدید ٹریفک لائٹ سے لاہور میں ٹریفک کا نظام بدلنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ پنجاب میں زیبرا کراسنگ کے ذریعے سڑکیں محفوظ بنائی جائیں گی۔ شہری زندگی کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے ہر شہر کی ہر روڈ کے گڑھوں کو پر کیا جائے گا، مرمت بھی ہوگی۔
سندھ گیمز میں نوکری پر نہ ہونے والے ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل ہونے والے 33 افسران ملازمین کو نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب میں ڈیوٹی سر انجام دینی تھی۔ معطل ہونے والوں میں ڈرائیور سے لے کر ڈپٹی ڈائریکٹر، ایڈیشنل ڈائریکٹر تک کا عملہ شامل ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ سندھ گیمز میں نوکری پر نہ ہونے والے ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ KMC کی جانب سے معطل ہونے والے 33 افسران اور ملازمین کو نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب ڈیوٹی سر انجام دینی تھی۔ معطل ہونے والوں میں ڈرائیور سے لے کر ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر تک کا عملہ شامل ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں بندرگاہ پر پہنچ چکی ہیں اور انشاءاللہ جلد شہر کی سڑکوں پر چلتی نظر آئیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سندھ شہریوں کو جدید، آرام دہ اور محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ ڈبل ڈیکر بسوں کو شہر کے مختلف روٹس پر چلانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر رہا ہے۔ ان بسوں کے آغاز سے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور شہریوں کو سفر کے دوران زیادہ سہولت میسر آئے گی۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ جدید ٹرانسپورٹ منصوبے کراچی میں ٹریفک دباؤ کم کرنے اور عوامی سفر کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ عہدہ سنبھالے 6 ماہ ہوئے ہیں۔ صحت کے شعبے میں مختلف چیلنجز درپیش تھے۔ صحت کے شعبے کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ کراچی میں اربوں روپے کی ترقیاتی منصوبے مکمل کرائیں اور عوام کی خدمت ہماری اولین ترجیح۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر صحت کراچی کے تاجروں شہر کے معاملات پر کھل کر بولے۔ کہا، کراچی کی حالت دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ میں وزارت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ بطور میئر کراچی میں نے 30,000 کروڑ کے ترقیاتی کام کرائے۔ کوئی مجھ پر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا۔ آج یہ شہر دنیا کے 4 انسانوں کی آفیشلی رہنے کی بدترین جگہ۔ آج مجھے 15 سال ہو گئے، 2025 ہے، مجھے 15 سال ہو گئے اس عہدے کو چھوڑے ہوئے۔ اپنے ہاتھوں سے میں نے 300 ارب روپے خرچ کیے، 30,000 کروڑ۔ اس 30,000 کروڑ روپے خرچ کرنے میں آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے، چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم اپنے حصے کا پانی خرید کر پیتے ہیں۔ کراچی کے 90% علاقوں میں پینے کا پانی دستیاب نہیں۔ پانی بیچنے کا دھندا اربوں روپے کا ہے۔ اس شہر کو ٹھیک کرنے سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ پیسہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ وزارت، یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں میں۔ وفاقی وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ کراچی دنیا میں 4 رہنے کی بدترین جگہوں میں اب شمار ہوتا ہے۔ ہم نے مشکل راستہ اختیار کیا ہے۔ پیسہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے۔ کراچی کب ٹھیک ہوگا کوئی اس کے متعلق بھی بتانے کو تیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پولیو فری پنجاب کے ویژن پر عمل درآمد کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل راوی کا دورہ۔ چیف آفیسر MCL، اسسٹنٹ کمشنر راوی اور CEO ہیلتھ DC لاہور کے ہمراہ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں سدرا فاطمہ کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پولیو فری پنجاب ویژن پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل راوی کا دورہ۔ فیلڈ میں پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا۔ چیف آفیسر MCL، اسسٹنٹ کمشنر راوی اور CEO ہیلتھ بھی DC لاہور کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے تحصیل راوی میں پولیو ٹیموں کی فیلڈ ورکنگ کا بھی جائزہ لیا۔ DC لاہور نے ٹیلی شیٹس، ڈور مارکنگ، موبائل اپلیکیشنز پر ڈیٹا انٹری کی بھی چیکنگ کی۔ DC لاہور نے موبائل ایپ پر پولیو ورکرز کی مہارت اور ریکارڈ مینجمنٹ کا بھی جائزہ لیا، جس پر DC لاہور کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران 22,30,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی اہلکار تعینات، فول پروف انتظامات کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ DC لاہور نے ہدایت کی کہ 5 سال سے کم عمر کے ہر بچے کو قطرے پلانا یقینی بنائے جائیں۔ UCMOs انکاری والدین کو قائل کرنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ڈور ٹو ڈور مہم کے دوران کوئی بھی گھر اور بچہ قطرے پینے سے نہ رہے۔ موبائل اپلیکیشنز کا استعمال یقینی بنایا جائے تاکہ ریکارڈ کی درستگی بھی برقرار رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے کہ نسل کو پولیو سے محفوظ کیا جائے۔
جائے۔ ڈی سی لاہور کا مزید کہنا تھا کہ پولیو ورکرز محنت سے کام کریں اور لاہور کو پولیو فری زون بنائیں۔ والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور بچوں کو قطرے پلائیں۔ پولیو ایک موذی مرض ہے جس کا خاتمہ صرف بروقت ویکسینیشن سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین عثمان کے ساتھ سدرا NTN نیوز لاہور۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ کراچی کے لیاری جنرل اسپتال میں ملک کی تاریخ میں پہلی ٹیلی روبوٹک سرجری متعارف کروا دی گئی ہے۔ کویت میں موجود ڈاکٹروں کی ٹیم نے لیاری جنرل اسپتال میں سرجری کی۔ وزیر صحت سندھ کا کہنا ہے کہ 4 لاکھ روپے مالیت کی سرجری لیاری جنرل اسپتال میں بالکل مفت ہوگی۔ تفصیلات ثاقب خانزادہ کی رپورٹ میں۔ ملک میں میڈیکل تاریخ میں انقلابی قدم۔ پاکستان میں پہلی بار لیاری جنرل ہاسپٹل میں ٹیلی گائنی روبوٹک سرجری کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ کویت میں موجود ڈاکٹروں نے مقامی ڈاکٹروں کو رپورٹ کے ذریعے پیچیدہ سرجری کے گر سکھائے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری کی پرنسپل ڈاکٹر انجم رحمان نے بتایا کہ چین کی جانب سے عطیہ کی گئی مشین اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے اور کم ترین وقت میں رسپانس کرتی ہے۔ وزیر صحت سندھ نے ٹیلی سرجری کا خوشی سے اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ 4 لاکھ روپے مالیت کی سرجری لیاری جنرل ہاسپٹل میں مفت کی جائے گی۔ ٹیلی سرجری کا جو شروعات ہوئی ہے، جس میں کویت سے ڈاکٹرز جو ہیں ڈائریکشن دے رہے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز کو روبوٹک سرجری میں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ ان کی سپرویژن کر رہے ہیں کہ ان کی سپرویژن کے اندر یہ سرجری ہو رہی ہے ادھر لیاری ہاسپٹل میں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی سہل قسم کی جو ہے ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ سرجری جو ہے اس کی اگر آپ اوسط قیمت دیکھیں تو 4 لاکھ پر پیشنٹ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اکوپمنٹ جو ہے روبوٹک سرجری کا کویت گورنمنٹ نے دیا ہے، تو اس پہ یہ سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے چائنا کا، جو کویت سے اس کی جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں اس میں جو ہے ہر قسم کی جو ہے کوآپریشن حاصل ہے، اور آگے چل کے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سہولت دوسری ہسپتالوں اور کالجز میں ہوئی ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے بہتر طریقے سے علاج ہو سکے۔ ماہرین کے مطابق روبوٹک ٹیلی سرجری کے ذریعے ٹیومر سمیت مختلف پیچیدہ اور حساس آپریشن ممکن بنائے گئے ہیں۔ لیاری جنرل ہاسپٹل میں روزانہ 3 سے 4 روبوٹک سرجریز کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔